السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو، ایک بہت ہی عجیب و غریب ترین واقعہ راول پنڈی میں پیش آیا، جہاں پر ایک شخص تقریباً 2 سال تک ایک مسجد میں امامت کرتا رہا، جمعے کے خطبات پڑھاتا رہا، نماز جنازہ پڑھاتا رہا، پیدا ہونے والے بچوں کے کانوں میں اذان دیتا رہا، اور وہ اپنے یہ تمام فرائض بہت ہی ذمہ داری سے اور بہت ہی احسن طریقے سے سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے بعد اس کو کسی وجہ کے لیے کسی وجہ سے اس نے امامت چھوڑ کر، اس مسجد کو چھوڑ کر وہاں سے وہ چلتا بنا، اور جب وہ وہاں سے چلا گیا تو اس کے تقریباً 1.5 سال کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ شخص جو اس مسجد میں امامت کرواتا رہا، یہ شخص جو لوگوں کے جنازے پڑھاتا رہا، یہ شخص جو لوگوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کے کانوں میں اذانیں دیتا رہا، دراصل یہ ایک خواجہ سرا تھا۔ کہانی کس طرح سے ہے، اس کی ڈیٹیل میں ابھی بعد میں جاؤں گی۔ پہلے میں نے یہ ویڈیو کیوں بنائی اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ اس سے پہلے آپ نے میری ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں اس خواجہ سرا کا باقاعدہ انٹرویو ہے، اور انٹرویو نہیں، ایک کہہ لیں کہ مذاق بنایا جا رہا ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ اپنے منہ سے اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں خواجہ سرا ہوں، اور خواجہ سرا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ جو بھی کچھ ہے وہ آپ ویڈیو میں دیکھ ہی سکتے ہیں، لیکن مجھے آفرین اس جو یہ بندہ ہے جو یہ ویڈیو بنا رہا ہے اور جو اس سے بات کر رہا ہے، میں اس پر حیرت زدہ ہوں کہ اس کو شرم نہیں آتی۔ پہلے اس نے اس شخص سے یہ کہا کہ تم کون سی مسجد میں امامت کراتے رہے ہو، جب اس نے وہ بتا دیا، پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے کس قسم کے کپڑے پہن رکھے ہیں، اس نے جب اس کا بھی جواب دے دیا، اس کے بعد یہ اس کو کہتا ہے دعائے قنوت سناؤ۔ جب وہ صحیح طریقے سے دعائے قنوت سنا دیتا ہے، اس کے بعد پھر یہ شخص اس کو کہہ رہا ہے کیا تمہیں ڈانس وغیرہ بھی آتا ہے؟ اور جو پیچھے کھڑے ہوئے شائقین ہیں وہ بڑے ہی مزے سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں، اب اس کے بھی جواب میں بولو الحمدللہ مجھے ڈانس وغیرہ بھی آتا ہے۔ چلیں، شرم کچھ امام صاحب کہوں یا میں خواجہ سرا کہوں، انہی کو کچھ شرم آ گئی کہ انہوں نے الحمدللہ تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے بہرحال یہ کہا کہ جی ہاں مجھے ڈانس وغیرہ بھی آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس اینکر نے، جو کہ یہ انٹرویو کر رہا ہے، اس نے کہا اچھا چلو تھوڑے سے ٹھمکے شمکے، تھوڑا سا ڈانس شانس تو کر کے دکھاؤ۔ آپ کو کیا شرم نہیں آتی ہے؟ اس شخص کے اب بھی اس شخص کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، پولیس اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ کیا سین ہے، کیا بات ہے کہ اس شخص نے اپنی شناخت کو خفیہ رکھا، کیوں اس نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ یہ ایک خواجہ سرا ہے، اور کیوں یہ اس طرح سے امامت کرتا رہا۔ یہ تمام باتیں ابھی پروسیس میں ہیں، ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کے بعد چیزیں سامنے آئیں گی کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا، وہ اپنے منہ سے اس چیز کو بتا رہا ہے کہ میں نے لوگوں کے رویوں سے تنگ آ کے اپنا یہ حلیہ کیا، اور اس کے بعد میں نے یہ کام شروع کیا، اور مجھے ایسا لگا کہ اس میں کمائی زیادہ ہے بجائے امامت کے، یا جو علماء وغیرہ ہیں وہ ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں، اس سے تو بہتر ہے کہ میں یہ کام کر کے تو زیادہ بہتر طریقے سے اپنی زندگی گزار لوں۔ اس چیز کو ایک شخص جو دین کے رستے پہ چل پڑتا ہے، اس کے بعد نعوذ باللہ اگر وہ دنیاوی چیزوں کو اس طرح سے اہمیت دیتا ہے، یا دنیاوی پیسے کو اس طرح سے اہمیت دیتا ہے، تو یا تو وہ کیا کہتے ہیں، ایک طرح سے تو وہ کفر کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن ذہنی طور پہ وہ فارغ ہو چکا ہوتا ہے، وہ ایک ذہنی مریض ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس طرح کی وجوہات بیان کر رہا ہے دین کے رستے کو چھوڑنے کے لیے، تو آپ کی وہاں پہ خاموشی بنتی ہے، آپ کا یہ کام نہیں بنتا کہ آپ اس کا مذاق بنائیں، آپ اس سے کہیں کہ اب تم ڈانس بھی کر کے دکھاؤ۔ شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ کو۔ یہ جن حضرت نے بھی ویڈیو بنائی ہے، اور ان کے پیچھے کھڑے ہوئے وہ حضرات جو یہ چاہ رہے تھے کہ امام صاحب تو میں انہیں نہیں کہوں گی، خواجہ سرا صاحب جو ہیں تھوڑا سا ڈانس شانس بھی کر کے دکھا دیں کسی طرح سے، تو وہ یہ چیز بھی جو ہے ویڈیو میں کیپچر کر لیں اور لوگوں کو دکھائیں۔ خیر بہرحال جی، واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا ہے کہ راول پنڈی میں ایک مسجد ہے، جہاں پر کہ جس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں جہاں پر بھی مسجد ہوتی ہے تو اس مسجد کی ایک کمیٹی بھی ہوتی ہے، اس کمیٹی میں محلے کے کچھ معزز افراد ہوتے ہیں، جو کہ جو ہے 5 6 7 8 لوگوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جو کہ محلے سے چندہ وغیرہ اکٹھا کر کے اس مسجد کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ مسجد میں کون امامت کروائے گا، اس شخص کو ہائر کرنا، کون خطبہ دے گا، یہ تمام چیزیں اس کمیٹی کے ذمہ ہوتی ہیں۔ اس کمیٹی نے ان امام صاحب کو اس مسجد میں رکھا۔ اس کمیٹی کے بقول، اور جس شخص نے یہ ایف آئی آر اب کروائی ہے پولیس کو، اس شخص کے بقول کہ یہ امام صاحب جو تھے، یہ خواجہ سرا جو تھے،
جب ہم نے انہیں مسجد میں رکھا تو ان کا رویہ بہت اچھا تھا، یہ بہت ہی اچھے طریقے سے امامت کروایا کرتے تھے، لوگ ان کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر تھے، بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ جمعے کے خطبے بھی دیا کرتے تھے، اور جن لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوا کرتے تھے ان کے کانوں میں اذان بھی دیا کرتے تھے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور یہ دین کے تمام احکامات بہت ہی اچھے طریقے سے نبھا رہے تھے۔ لیکن تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد امام مسجد صاحب نے، یہ جو خواجہ سرا ہیں، انہوں نے اس کمیٹی سے یہ کہا کہ میں سعودی عرب جانا چاہتا تھا اور میرا سعودی عرب کا ویزا لگ گیا ہے، تو اب اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں سے کوچ کر جاؤں، یعنی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، کیونکہ مجھے سعودی عرب جانا ہے۔ تو اس شخص کے بقول جس نے یہ FIR کروائی ہے، اس نے کہا کہ ہم امام مسجد صاحب سے، خواجہ سرا صاحب سے اتنے زیادہ خوش تھے اور ان کے ساتھ ہمارا اتنا دل لگ چکا تھا اور ہمیں ان کی امامت اتنی زیادہ پسند تھی کہ ہم تمام لوگوں نے مل کر ان سے ریکویسٹ کی، کوشش کی کہ ان کو منائیں اس بات کے لیے کہ یہ سعودی عرب نہ جائیں۔ ان کی یہاں پر تنخواہ 17,000 تھی جو کہ انہیں امامت کے عوض دی جا رہی تھی۔ تو امام صاحب سے یہ کہا گیا کہ اگر یہ تنخواہ آپ کو کم لگتی ہے یا اس میں اگر آپ کا گزر بسر نہیں ہو پا رہا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی تنخواہ بھی 18 سے 20,000 روپے کروا دیں، لیکن آپ سعودی عرب نہ جائیں، آپ یہیں پر اپنا کام کرتے رہیں۔ جس پر امام صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، میں کافی عرصے سے یہ چاہ رہا تھا کہ میں سعودی عرب چلا جاؤں، تو اب جب کہ مجھے یہ موقع ملا ہے تو میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، تو آپ کی بڑی مہربانی، مجھے جانے کی اجازت دیں۔ جس پر اس شخص کا، جس نے کہ یہ FIR کروائی ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم تمام لوگوں نے، ہم تمام کمیٹی کے ممبران کے علاوہ محلے کے جتنے معزز لوگ تھے، انہوں نے ان امام صاحب کو تحفے تحائف دے کے بہت ہی عزت کے ساتھ، بہت ہی خوشی خوشی رخصت کیا۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں تقریباً 1.5 سال کے بعد ان کو سڑک پر ایک شخص بھیک مانگتا ہوا نظر آیا جس کا حلیہ خواجہ سرا جیسا تھا۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو ان کو ایسا لگا کہ یہ تو وہی امام مسجد ہیں جو کہ ان کے علاقے میں مسجد میں امامت کیا کرتے تھے۔ اور جب انہوں نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے اس بھکاری کو باقاعدہ طور پر غور سے قریب ہو کر دیکھا تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ بالکل وہی امام مسجد ہیں، اور 2-4 لوگوں کی مزید جو ہے کنفرمیشن کے بعد یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یہ وہی امام مسجد ہیں، کیونکہ پہلے امام مسجد صاحب نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور ان کی مونچھیں نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن اب کیونکہ یہ مکمل کلین شیو تھے اور جس طرح خواجہ سراؤں کا حلیہ ہوتا ہے، لپسٹک وغیرہ اور عورتوں کی طرح کپڑے وغیرہ، اس طرح سے انہوں نے اپنا حلیہ بنایا ہوا تھا، تو تھوڑا پہچاننے میں مشکل ضرور تھی لیکن ناممکن نہیں تھا، اور بہت ہی آسانی سے انہوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ وہی امام مسجد صاحب ہیں۔ جب اہل علاقہ نے ان سے استفسار کیا کہ بھئی آپ تو امامت کیا کرتے تھے، تو یہ آپ نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو اس پر ان خواجہ سرا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب میری بیوی نے مجھ پر خلا کا مقدمہ کیا ہوا ہے، وہ مجھ سے خلا لینا چاہتی ہے، جس کے احتجاج میں نے اپنا یہ حلیہ بنایا ہے اور میں اس طرح سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ جس کے بعد اس شخص نے امام مسجد کی یا اس خواجہ سرا کی کمپلینٹ پولیس میں کر دی، پولیس نے اس کی FIR کروائی، اور جس کی وجہ سے پولیس نے فوری طور پر اس کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ اس شخص نے اپنی شناخت چھپائی، اس طرح سے دھوکہ دیا پورے علاقے کو اور مسجد میں امام بن کر بیٹھا رہا، اور کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خواجہ سرا ہے۔ اس کے علاوہ اب اس کا میڈیکل بھی کروایا جائے گا جس میں یہ چیز کنفرم کی جائے گی کہ یہ واقعی خواجہ سرا ہے یا کوئی مرد ہے یا پھر کوئی اور معاملہ ہے، کیونکہ اس کے پاس سے ابھی تک کوئی بھی شناختی علامت، جس طرح سے ہمارے ہاں ٹرانسجینڈرز کے بھی اب ID کارڈز ہوں گے، ان کو بھی نیشنلٹی دی جا رہی ہے، لیکن اس شخص کے پاس سے کسی قسم کا کوئی شناختی کارڈ نہیں ملا ہے ابھی تک، ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ملا ہے جس سے اس کی بیک کے بارے میں پتہ کیا جا سکے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کون ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی خاندان ابھی تک نکل کے سامنے آیا ہے کہ جو یہ بتائیں کہ یہ ہمارا فیملی ممبر ہے یا ہم اس کے لواحقین ہیں۔ جس سے پولیس کو ایک اور خدشہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ کوئی جو ہے ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان کی طرف سے کوئی ایجنٹ نہ ہو، کوئی جاسوس نہ ہو، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ کلبھوشن یادو کو ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح کے ایجنٹس آتے رہتے ہیں اور ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ ہم پر اس قسم کے وار کرتے رہتے ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو یہ بہت ہی خوفناک بات ہوگی کہ ہمارے جو ہے دینی اس کے اندر گھس کر
इतने वो तो चलें, अगर ये चीज़ सामने आ गई तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल बात ये है कि जो हमने वीडियो देखी उसमें जो ख्वाजा सरा साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जो है उलमाए कराम जो है वो जलील हो रहे हैं, इस वजह से मैंने इस तरह का रूप धारा और इसमें ज़्यादा आसानी से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। तो ये जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए ये सोचा जा सकता है, हो सकता है मौलवी साहब की कोई बीवी वगैरह हो, उनके घर के गुज़र औक़ात मुश्किल से हो रहे हों, कुछ ऐसा उनके साथ हुआ हो कि जिसकी वजह से उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना रहा हो और अब वो इस रास्ते पर चल निकले हों। जब तक ये तमाम चीज़ें सामने नहीं आ जाती, हमारे माशरे में क्यों इतने जलील और कमीने लोग पाए जाते हैं कि जहाँ जब मौका मिले पागल को नहीं छोड़ते, पागल का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आते। तो कहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, एक शख्स की ज़िंदगी पे दर पे किस तरह से बदली है। पहले वो इमाम मस्जिद था, अब वो ख्वाजा सरा बन के भीख मांग रहा है। पहले आप तमाम तफसीलात को सामने तो आने दें। आप लेके कैमरा उसके सामने खड़े हो गए हैं, लाओ जी दुआए कुनूत सुनाओ, जब दुआए कुनूत सुना दिए चलो जी अब ज़रा डांस करके भी दिखाओ। शर्म आनी चाहिए आपको। और ये बहुत ही एक परेशान कुन सूरत हाल है और बहुत ही हैरत अंगेज़ वाक़या है। और वाक़ये की जब तक हकीकत हम लोगों को पता नहीं चलती तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस किस्म की चीप हरकतों से जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोग गुरेज़ करें। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।